السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید ختم نبوت میاں محمد امیر قادری رحمۃ اللہ تعالی۔ دوستو، شہید ختم نبوت حضرت میاں محمد امیر شہید چک 30 سکندر ضلع گجرات کے رہائشی تھے۔ مورخہ 10 اکتوبر 1964 کو آپ چودھری لال خان کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کے والدین اور دیگر قریبی سب رشتہ دار قادیانی تھے۔ 1972 تک آپ خود بھی قادیانی رہے۔ پاک بھارت جنگ 1971 میں جنگی قیدی بن کر بھارتی قید میں چلے گئے، اور دوران قید ہی آپ نے صوفی غلام سرور رحمت اللہ تعالی سے قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھا۔ ترجمہ پڑھنے کے دوران ہی آپ قادیانیت پر لعنت بھیج کر مسلمان ہو گئے، جبکہ دیگر خاندان والے قادیانی ہی تھے۔ آپ کی والدہ، بیوی اور بہنوئی وغیرہ نے بہت کوشش کی کہ آپ کو دوبارہ قادیانی بنا لیا جائے، لیکن آپ ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ آپ کی بیوی قادیانیت چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئی تو آپ نے اسے طلاق دے کر دسمبر 1979 میں چک سکندر میں دوبارہ شادی کر لی، جس سے اللہ تعالی نے آپ کو 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ ایک بیٹا آپ کے ساتھ ہی شہید ہو گیا، جبکہ 1 بیٹا اور بیٹی بقید حیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی اور پرسکون زندگی سے نوازے۔ 4 ستمبر 2003 کو بوقت 6 بجے قادیانیوں نے فائرنگ کر کے آپ کو نوجوان بیٹے سمیت شہید کر دیا۔ اس طرح آپ کی شہادت کی دلی آرزو بھی پوری ہو گئی۔ رد قادیانیت۔ دوستو، آپ رحمت اللہ تعالی کا تقریباً تمام خاندان قادیانی تھا۔ جب آپ نے قادیانیت سے تائب ہو کر مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو آپ کو اپنے قریبی اعزاء کی طرف سے ہی بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ رحمت اللہ تعالی کے والدین، بھائی، بیوی سب کے سب آپ کو دوبارہ قادیانی بنانے پر تلے رہے۔ خصوصاً آپ کا بہنوئی تو دن رات آپ کی ڈی بریفنگ پر مامور رہا، لیکن آپ کے پائے ثبات میں ذرہ بھی لغزش نہ آئی، اور آپ نے سب رشتہ داروں کے بائیکاٹ کا بڑی جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ بالآخر آپ کو مجبور کرنے والے خود مجبور ہو گئے، اور آپ کی تبلیغ کی بدولت آپ کے بہت سے عزیز قادیانیت سے تائب ہو گئے۔ آپ کی بیوی ہر دھرمی پر قائم رہی اور قادیانیت چھوڑنے پر رضامند نہ ہوئی، تو 1978 میں آپ نے اسے طلاق دے کر اپنی زوجیت سے آزاد کر دیا۔ بعد ازاں آپ نے 1 سال مسلمان عورت سے عقد ثانی کیا۔ 1982 میں آپ کے گاؤں کی مسجد کا مسلمان امام تلاش روزگار میں یونان چلا گیا تو اہل محلہ نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ مسلمانوں کو نماز باجماعت پڑھا دیا کریں۔ آپ نے ابھی تک داڑھی نہ رکھی تھی، لیکن نماز باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ چنانچہ اہل محلہ کے پرزور اصرار پر آپ نے نماز کی امامت کرانا شروع کر دی۔ گاؤں کی دونوں مساجد پر قادیانیوں نے زبردستی قبضہ کر رکھا تھا۔
پورے گاؤں کے لوگ قادیانیوں کی زہری شان و شوکت اور تنظیم سے مرعوب ہو کر ان سے ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے مساجد پر قادیانیوں کا قبضہ مضبوط ہو چکا تھا۔ چنانچہ قادیانی ہی سپیکر میں اذان دیتے اور محراب میں نماز پڑھاتے۔ آپ اسی اذان پر بحر صحن میں مسلمانوں کو نماز باجماعت پڑھاتے رہے۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ جون 1988 میں مرزا طاہر قادیانی نے اپنی خلافت کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کی غرض سے دنیا بھر کے مسلمان کو نام نہاد مباہلہ کا چیلنج کیا۔ اس پمفلٹ مباہلہ کی ایک کاپی آپ کی دکان میں بھی بھیجی گئی۔ اس چیلنج میں مرزا طاہر نے قادیانیوں کو مسلمان اور دیگر تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا تھا۔ جب آپ نے یہ پمفلٹ پڑھا تو آپ کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ آپ نے قادیانیوں کے خلاف منظم طریقے سے کام کا آغاز کر دیا۔ مسجد میں نماز تو آپ پڑھاتے ہی تھے۔ جب رمضان المبارک آیا اور تراویح پڑھنے کا وقت آیا تو حسب سابق قادیانیوں نے صحن میں آ کر تراویح شروع کر دی اور مسلمانوں سے کہا آپ مسجد کی چھت پر تراویح ادا کر لیں۔ آپ نے فرمایا میں تو صحن میں ہی نماز پڑھاؤں گا۔ یہ پہلا موقع تھا جب چک سکندر کے کسی مسلمان نے قادیانیوں سے باقاعدہ ٹکر لی اور اپنی مرضی کے مطابق مسجد میں نماز باجماعت ادا کی۔ آپ نے صحن میں ہی قادیانیوں کی جماعت کے بالمقابل صفیں سیدھی کرا کے نماز تراویح ادا کرنا شروع کر دی۔ جب دونوں اماموں نے قرات شروع کی تو آپ کی بلند آواز اور پرسوز آواز کی وجہ سے قادیانی امام اور مقتدی بہت پریشان ہوئے اور اپنی صفیں لپیٹ کر مسجد کے اندر چلے گئے۔ ابھی نماز شروع ہی کی تھی کہ بجلی بند ہو گئی۔ گرمی کا موسم تھا۔ قادیانی پسینے میں بھیگ کر باہر نکلے اور بولے کہ کل سے تم نماز چھت پر ادا کرو گے یا مسجد کے اندر؟ آپ نے فرمایا کل آئے گی تو دیکھیں گے۔ چنانچہ اگلے دن پھر نماز تراویح صحن میں شروع کر دی۔ قادیانی بہت بگڑے لیکن آپ کی جرأت مندی کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے اور مجبوراً مسجد کے اندر چلے گئے۔ یہ آپ کی پہلی کامیابی تھی جس میں چک سکندر کے مسلمانوں نے قادیانیوں کو مجبور کر کے اپنی بات منوائی۔ اسی طرح اگلے سال رمضان المبارک آیا۔ پھر آپ کی حکمت عملی سے قادیانیوں کو اندر نماز پڑھنا پڑی اور مسلمانوں نے صحن مسجد کی کھلی فضا میں نماز تراویح ادا کی۔ آپ نے بعد از نماز درس دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ قادیانی یہ سب کچھ دیکھ سن کر جل بھن رہے تھے۔ آپ کے وعظ و تبلیغ سے نوجوانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور انہوں محراب مسجد پر قبضہ کرنے کی اجازت مانگی، یعنی ان نوجوانوں نے ان سے اجازت مانگی، لیکن انہوں نے حکمت عملی اور مناسب وقت کے انتظار میں انہیں باز رکھا۔ لیکن خون بہت گرمایا جا چکا تھا۔
چنانچہ مشاورت ہوئی اور حصول مسجد کی غرض سے ڈپٹی کمشنر گجرات کو ایک درخواست پیش کر دی گئی۔ 3 ماہ تک بڑی جانفشانی سے درخواست کی پیروی کی گئی۔ بالآخر اللہ تعالی کے فضل و کرم اور آپ رحمت اللہ تعالی کی کوششوں سے 3 اکتوبر 1988 کو مسجد مسلمانان چک سکندر کو مل گئی اور قادیانیوں کا داخلہ مسجد میں بند ہو گیا۔ اس درخواست کی پیروی کے سلسلے میں چک دھوریا سے صوبیدار احمد خان مہر، سنت پورہ سے جناب صوفی محمد امین گولڑی، باسریا سے جناب قاری محمد اعظم صاحب، جناب سولافی لال خان اور ریاست علی مہر آپ کے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر چلتے رہے، جبکہ صوفی رحم داد گجر آپ دھوریا نے بھی دامے درامے سخنے قدمے آپ سے تعاون جاری رکھا۔ جب قانونی طور پر مسجد مسلمانوں کو مل گئی تو اب مسجد کا قبضہ لینا اس سے بھی مشکل تھا، لیکن آپ نے لوگوں کو حوصلہ دلایا۔ نماز ظہر 13 اکتوبر کو چند لوگ مسجد میں ڈرتے ڈرتے آئے، جلسہ عام شروع ہو گیا۔ مغرب تک تمام مسلمانان چک سکندر مسجد میں پہنچ گئے۔ اس دن کے بعد مسجد میں قادیانیوں کا داخلہ بند ہو گیا۔ اس طرح چک سکندر کا قبرستان بھی آپ نے قادیانیوں سے آزاد کرا لیا، اور قادیانی یہ معاہدہ طے کرنے پر مجبور ہو گئے کہ مسجد میں داخل ہوں گے نہ ہی قبرستان میں کوئی قادیانی مردہ دفن کیا جائے گا، اور کوئی قادیانی مبلغ چک سکندر میں آ کر قادیانیت کی تبلیغ نہ کرے گا۔ لیکن قادیانی اپنے معاہدے پر کاربند نہ رہے اور انہوں نے مسلمانوں پر تشدد شروع کر دیا، یہاں تک کہ 14 جولائی 1999 کو عید قربان کے دن قادیانیوں نے کھلے عام اسلحے کی نمائش کرتے ہوئے شاعر اللہ کا مذاق اڑایا اور مسلمانوں کے گھروں پر فائرنگ کر کے خوف و ہراس پھیلایا۔ حالات کشیدہ ہونے لگے، جو 14 جولائی 1999 کو مسلمانوں اور قادیانیوں کے مابین خانہ جنگی پر منتج ہوئے۔ اس لڑائی کی داستان صوفی محمد امیر قادری ہی کی زبانی سنیے، جو کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی تحریر کی تھی۔ آپ لکھتے ہیں، 16 جولائی 1999 کو دن 10 بجے قادیانیوں نے لڑائی شروع کر دی۔ ہوا یوں کہ ہمارا ایک انتہائی متحرک نوجوان احمد خان ہمارے گھر سے چند ساتھیوں کے ہمراہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ جو ہی خالق قادیانی کے مکان کے سامنے پہنچا تو مکان کی چھت سے فائر کیا گیا، جو احمد خان شہید کے سینے میں لگا اور وہ وہیں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بنام محمد اصغر تھا، جس کے گلے پر گولی لگی اور شدید زخمی ہو گیا۔ دوسرا آدمی فتح علی تھا، وہ بھی زخمی ہو گیا۔ یہ شرارت کر کے 5ویں مسلح قادیانی اپنے بیت الکفر میں پہنچے، جہاں پر پہلے سے ساری جماعت مورچہ بند تھی۔
انہوں نے مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگانی شروع کر دی، اور اگر کوئی مسلمان مرد، عورت یا بچہ ملتا تو اس کو فیر مارتے اور زخمی کرتے جاتے۔ مگر اللہ تعالی کریم کے فضل سے کوئی مزید آدمی شہید نہ ہوا۔ جن گھروں کو انہوں نے آگ لگائی وہ تینوں میرے ہی بھائی تھے۔ قادیانی محلے میں آباد میرے بھائی عدالت خان، بھائی عبدالغفور اور بھائی خادم حسین کے گھروں کو انہوں نے گیس سلنڈروں سے آگ لگائی اور سب کچھ جلا دیا۔ اوپر چھتوں پر مسلح قادیانی ان کی حفاظت بھی کر رہے تھے۔ ہم بے بس ہو گئے کیونکہ ہمارے پاس نہ تو کوئی اسلحہ تھا اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ۔ ہمارے گاؤں میں اس دن مغرب کی طرف بکروں کی لڑائی تھی۔ اس کو دیکھنے کے لیے دیگر دیہات کے لوگ بطور تماشائی جمع تھے۔ احمد خان کا شہید ہونا تھا کہ یہ خبر علاقہ بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پھر کیا تھا، مسلمان جو بکروں کی لڑائی دیکھنے آئے ہوئے تھے سینکڑوں کی تعداد میں گاؤں پہنچ گئے، اور گرد و نواح سے بھی مسلمان ہمارے گاؤں پہنچے، اور گولیوں کی بوچھاڑ میں انہوں نے ہمارے گھروں کو لگی ہوئی آگ بجھانی شروع کی۔ اتنے میں 2:30 بجے کے قریب کھاریاں تھانہ کا SHO راجہ ریاض اپنے ساتھ کافی نفری لے کر میرے مکان پر آیا اور مجھ سے حالات دریافت کیے۔ میں نے ان کو سارے واقعات بتائے۔ SHO نے مجھے اپنی جماعت کی طرف سے فائر بند کروانے کا حکم دیا، تو میں نے بتایا کہ یہ سب فائر صرف ان کی طرف سے ہی ہو رہے ہیں جو کہ نذیر احمد عرف ساقی ان کی عبادت گاہ کے ساتھ ایک ملحقہ مکان جو کہ نذیر احمد قادیانی کا ہے وہاں سے کر رہا ہے، جس کو 2 آدمی رائفل لوڈ کر کے دیتے ہیں اور وہ مسلسل فائر کر رہا ہے، اور ان کے دیگر لوگ بھی متواتر فائر کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو اسلحہ چلانے کو گولی ہی نہیں۔ پھر وہ میرے مکان سے اپنی نفری سمیت قادیانیوں کی طرف گیا تاکہ وہ ان کا فائر بند کرائے، مگر کامیاب نہ ہو سکا، حتیٰ کہ مزید پولیس طلب کر لی گئی۔ SP شمیم صاحب کو وائرلیس کی گئی تو وہ بھی کچھ دیر بعد پہنچ گئے۔ پھر کیا تھا، پورے ضلع گجرات اور منڈی بہاؤالدین کی پولیس آنے لگی۔ SP نے بڑی کوشش کی مگر وہ فائر بند کرانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر ایک گولی جب نذیر ساقی کو لگی جو کہ مکان کی چھت پر مورچہ بند تھا تو فائر بندی ہو گئی۔ اتنے میں مشتعل لوگوں نے جو کہ پورے علاقے سے یہاں آئے ہوئے تھے قادیانیوں کے گھر کو آگ لگانی شروع کر دی اور کافی گھر جلا دیے، کچھ مویشی بھی جل گئے۔ ایک قادیانی رفیق نامی کو بھی جو کہ 2 پسٹل ہاتھ میں لیے اپنے مکان سے مسلمانوں پر فائر کرتا ہوا نکلا، کسی نے کلہاڑی کا وار کر کے اسے ختم کر دیا۔ اس طرح 3 قادیانی واصل جہنم ہوئے اور ان کے مکان بھی جل گئے۔ مگر یہ سب کچھ پہل انہی کی طرف سے کرنے پر ہوا۔ پولیس نے کنٹرول کرنے کی بڑی کوشش کی مگر عوام اتنی تھی کہ ایک قیامت کا سما تھا۔
پورے صوبے سے پولیس چک سکندر نمبر 30 میں آنی شروع ہو گئی، بلکہ شیخو پورا سے پی سی ریزر پولیس بھی یہاں آنی شروع ہو گئی، اور گاؤں میں کرفیو لگا دیا گیا کہ باہر سے کوئی آدمی اندر نہیں آ سکتا۔ پولیس اور فوج نے کنٹرول سنبھال لیا، اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے حکم سے تمام کے تمام قادیانیوں کو پولیس گاڑیوں میں سوار کر کے کھاریاں لے گئی۔ وہاں سے کچھ ربوہ چلے گئے اور کچھ آگے پیچھے ہو گئے۔ گاؤں میں کوئی قادیانی نہ رہا۔ پولیس نے کنٹرول سنبھال کر حفاظت شروع کر دی، اور یہ سلسلہ 9 ماہ تک جاری رہا۔ ہمارا جو نوجوان احمد خان شہید ہوا تھا، اس کی لاش ہمارے آدمی پوسٹ مارٹم کرانے کھاریاں سول ہسپتال لے گئے۔ صوفی محمد امین صاحب ہماری تنظیم کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ گاؤں میں لڑائی کے دوران آئے تو کرفیو کی وجہ سے انہیں گاؤں میں داخل نہ ہونے دیا گیا، لہٰذا وہ مراڑیاں شریف ضلع گجرات کے مدرس جناب پیر محمد افضل قادری کے پاس گئے اور ان کو تمام واقعات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے امین صاحب کو حکم دیا کہ آپ علاقہ بھر کے علماء کھاریاں عیدگاہ میں اکٹھے کر لیں۔ جناب صوفی محمد امین گولڑی آپ سنت پورا کی دعوت پر علاقہ بھر سے بہت علماء کرام اکٹھے ہو گئے۔ علماء نے بہم مشورہ کیا کہ احمد خان شہید کا جنازہ لے کر کھاریاں شہر میں جلوس نکالیں گے، جس سے انتظامیہ کو امن و امان میں خلل کی فکر لاحق ہوئی، اور انہوں نے منت سماجت کی کہ شہر کے حالات بھی خراب ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے ایک یہ وضاحت کرتا جاؤں کہ ہمیشہ حکومت نے دوسری پارٹی کا ساتھ دیا ہے۔ جب بھی کسی عاشق رسول کا جنازہ ہوتا تھا تو حکومت کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ اس کو دبایا جائے، لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ شریک نہ ہوں، جتنا ہو سکے خفیہ طریقے سے اس کو جلد سے جلد دفن کیا جائے۔ ہمیشہ سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ احمد خان کے جنازے کے ساتھ بھی یہی کھیلا گیا ہے، یہی کیا گیا ہے کہ جلد سے جلد ان کے جنازے کو اٹھایا جائے اور دفن کیا جائے۔ بڑھتے ہیں اب آگے ویڈیو کی جانب۔ اور امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا، اس پر معاملہ مجھ پر چھوڑ دیا گیا کہ اگر میاں محمد امیر کہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ انتظامیہ نے ہمارے ساتھ چلنے والے دہوریا کے صوبے دار احمد خان صاحب سے کہا کہ مہربانی کریں شہر میں جنازہ لے کر جلوس نہ نکالیں، اور میاں محمد امیر کی منت کریں تاکہ حالات قابو سے باہر نہ ہو جائیں۔ انہوں نے انتظامیہ کی بات مان لی اور مجھے بتائے بغیر ہی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں میاں امیر صاحب کا ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ جنازہ بغیر جلوس نکالے واپس لے گئے۔ 17 جولائی کو صبح 9 بجے کے قریب جنازہ پڑھایا گیا، جس میں توقع سے زیادہ لوگ جمع ہوئے، اور ایک وسیع زمین میں جنازہ جناب مفتی حبیب اللہ نعیمی صاحب خطیب اعظم سرائے عالمگیر نے پڑھایا۔ حالانکہ لوگ کچھ ڈر کی وجہ سے، کچھ کرفیو کی وجہ سے جنازے میں شریک نہ ہو سکے، پھر بھی چک سکندر 30 کی تاریخ اور علاقے کا یہ سب سے بڑا جنازہ تھا۔ 18 تاریخ کو الفلاح مسجد شمالی چک سکندر 30 میں قل شریف کی محفل ہوئی، جس میں جناب قبلہ ریاض حسین شاہ صاحب خطیب اعظم ماڈل ٹاؤن لاہور نے خطاب فرمایا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں طرف سے مقدمات درج کرا دیے گئے۔ مرزائی 34 آدمیوں پر مقدمہ درج ہوا، اور میرے گھر
FIR کاٹی گئی، جبکہ قادیانیوں نے میرے سمیت 44 مسلمانوں پر FIR کٹوائی۔ کچھ مرزائی تو گرفتار ہو گئے اور کچھ بھاگ گئے، مگر مسلمانوں کو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے گرفتار نہ کیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، ہمارے گاؤں میں پولیس کا پہرا لگا دیا گیا، جو بعد میں کم ہو گیا اور گاؤں سے باہر ایک چوکی بنا دی گئی۔ یہ سلسلہ 9 ماہ تک جاری رہا۔ آخر پہرا ختم ہو گیا اور مجھے اپنے ساتھ چند مصلح نوجوان رکھنے کی لوکل پولیس کی طرف سے اجازت تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً 13 ماہ تک جاری رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ ایک اکیلا نوجوان تھا جس نے پورے ایک گاؤں کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ بس بات ہمت کی ہوتی ہے۔ اس نے ہمت کی، اس نے ہار نہیں مانی، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی نے اس گاؤں کی تاریخ کو بدلا، اس میں قادیانیوں کا صفایا کر دیا۔ بعد میں چند قادیانی نوازوں کی وجہ سے آج بھی تقریباً 250 گھر قادیانی اس گاؤں میں آباد ہے۔ اگر حکومت قادیانیت کا ساتھ نہ دیتی تو اس گاؤں سے بالکل قادیانیوں کا صفایا ہو جانا تھا۔ یہی مسئلہ ہے کہ حکومت نے ہمیشہ اسلام کے مخالفوں کا ساتھ دیا، اور اس پالیسی کی وجہ سے ہمیشہ عاشقان رسول کے جنازے اٹھے۔ آئیں اور آگے سنتے ہیں یہ مکمل کہانی۔ ایک نزدیکی گاؤں بریاں والا میں میری سگی بہن مسمہ سردار بیگم رہتی تھی، جو کہ ایک بچے سمیت قادیانی ہو چکی تھی۔ میں ان کے گاؤں اپنے ایک عزیز کو، جو کہ حج بیت اللہ سے واپس آیا تھا، ملنے گیا۔ میرے ساتھ کافی مسلح لوگ بھی تھے۔ ہم وہاں پہنچے اور رات کو نماز عشاء کے بعد وہاں کے لوگوں نے مجھے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جلسے میں خطاب کرنے کی درخواست کی، جو میں نے قبول کر لی۔ رات نماز عشاء پڑھ چکے تو دعا مانگنے سے پہلے ہی میرے بہنوئی، اس کے 2 بیٹوں اور داماد نے مسجد کی چھت کی طرف سے نمازیوں پر فائر کھول دیا، جس سے چک سکندر 30 کا میرا ساتھی نوجوان محمد اشفاق شدید زخمی ہو گیا۔ اس وقت کا DC گجرات محمد اقبال بوسن مسلمانوں کے لیے بالکل رحم دل نہ تھا اور نہایت تیز ترار تھا۔ اس نے اسی دن میری گرفتاری کے لیے پورے ضلع کی پولیس اکٹھی کر لی اور 5 اگست 1990 کی صبح میرے گھر پر چھاپا مار کر مجھے اور میرے بھائی صوبیدار عبدالغفور کو گرفتار کر کے تھانہ ککرالی تحصیل کھاریاں میں بند کر دیا۔ یہ کام بڑی پلاننگ سے کیا گیا۔ نونا والی میں بھی ناکہ لگایا گیا تھا تاکہ ادھر ڈنگا یا دیگر گاؤں کی طرف سے کوئی آدمی نہ آ سکے۔ راستے میں ہر گاڑی، خواہ وہ ہائی ایکس تھی، ویگن تھی، ٹرک تھا، بس تھی، کار تھی، اس میں چک سکندر سے لے کر کھاریاں تک پولیس ہی پولیس نظر آتی تھی۔ رات 9 بجے تک ہم دونوں بھائیوں کو ککرالی تھانہ میں بند رکھا گیا تاکہ کہیں سے مظاہرے نہ ہوں یا کوئی آدمی حالات خراب نہ۔ دوستو، ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے یہ وضاحت کرتا جاؤں کہ ہمیشہ حکومت نے اس آواز کو بند کرنے کی کوشش کی ہے جس نے نوجوانوں کے دلوں میں عشق رسول کو گرمایا۔ اس قصے کے اندر بھی دیکھ لیں کہ ان 2 بھائیوں کو بے گناہ قید کیا گیا۔ وجہ یہی تھی کہ ان کی وجہ سے نوجوان اٹھ رہے تھے اور عشق رسول کی خاطر
ناموس رسول کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اور ان کو ابھارنے والے یہی دو بھائی تھے۔ اسی وجہ سے حکومت نے ان کو پہلے اندر رکھا اور پھر ان کی حمایت میں اٹھنے والی آواز کو بھی دبانے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے پیر افضل صاحب آف مراڑیاں شریف کو بھی جیل کے اندر رکھ دیا۔ کب تک ایسا کیا جائے گا؟ کب تک کرے؟ آئیں اور آگے اسی دوران پیر افضل صاحب آف مراڑیاں شریف کی قیادت میں عیدگاہ کھاریہ میں علماء کرام اکٹھے ہوئے اور پیر افضل صاحب ڈی سی گجرات کی دعوت پر مذاکرات کے لیے گجرات چلے گئے۔ مذاکرات شروع ہوئے تو پیر افضل جو واقعی ایک مجاہد آدمی ہے، انہوں نے ڈی سی گجرات سے کہا کہ اگر میاں محمد امیر 3 بجے تک رہا نہ کیا گیا تو میں جو کچھ کروں گا اس کے لیے تیار رہیں۔ اس پر ڈی سی نے دوسرے کمرے میں جا کر ٹیلی فون پر ہوم سیکرٹری پنجاب سے اجازت حاصل کر کے پیر افضل صاحب کو 3 ماہ نظر بندی کے احکامات سے اسی وقت میاں والی جیل میں بھیج دیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اور دیگر علماء کرام کو دھمکی دی کہ اگر کسی دوسرے نے ان کی حمایت کی تو میں سب کے ساتھ وہی سلوک کروں گا، اور مدرسوں کے لیے جو فنڈ دیا جاتا ہے بند کروا دوں گا۔ ہر آدمی تو مجاہد نہیں تھا، نہ کوئی بولا، نہ کوئی امن و امان خراب ہوا، نہ کسی سنی نے ناموس رسالت کی پاسداری کرنے والوں کے لیے کہیں مظاہرے کرنے کی زحمت گوارا کی۔ صرف چک سکندر کا گاؤں تھا جس کے ہر فرد کے دل میں میاں محمد امیر کی محبت موجزن تھی۔ گاؤں کا ہر فرد، عورت، مرد، نوجوان، بچے جس حالت میں تھے نکلے، اور دہوریا اڈے پر پولیس سے زبردست ٹکراؤ ہوا جس میں پولیس نے ہوائی فائرنگ کر کے لوگوں کو منتشر کیا اور عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتار کر ان کو لاٹھیوں سے پیٹا۔ ادھر ہم دونوں بھائی رات 9 بجے گجرات جیل کے پھانسی پہرے میں پہنچا دیے گئے اور دیگر لوگوں کی گرفتاری بھی شروع ہو گئی، جبکہ مرزائیوں کی ضمانت ہو چکی تھی اور وہ گاؤں آنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ ہم جو ہی جیل میں مقید ہوئے، اقبال بوسن ڈی سی گجرات نے تمام قادیانیوں کو گاؤں میں لا کر آباد کر دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے، آج یہ گاؤں جس میں 250 گھرانے مرتد ہیں، ان مرتدوں سے خالی ہو چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، یہی تھی حکومت نوازی۔ یہ اگر حکومت ان کی پشت پناہی نہ کرتی تو یہ ایسا کبھی بھی نہ ہوتا۔ حکومت کی پشت پناہی کی وجہ سے آج 250 گھرانے مرتد ہیں۔ اس کا کس سے پوچھا جائے گا؟ کون بنے گا اس کا ذمہ دار؟ ہمیشہ سے یہی چلا آ رہا ہے، ہمیشہ سے عشاق رسول کو قید کیا جاتا ہے اور گستاخوں کو رہا کیا جاتا ہے۔ اس قصے کے اندر بھی ایسے ہی ہوا۔ بھائیوں کو قید کیا گیا ہے، عاشقوں کو قید کیا گیا ہے، اور گستاخوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک پر رحم فرمائے اور اس کی تقدیر کو بدل دے، اور یہاں صرف مسلمان ہی رہ جاتے۔ بہرحال ہم 2 سال جیل میں رہ کر اپنا مقدمہ ڈیل کرتے رہے، اور میں دونوں مقدمات 302 سے اللہ کریم کے کرم سے بری ہو گیا، اور ہمارے نوجوان جو کہ بالکل بے گناہ تھے ان کو رائے محمد ظفر بھٹی ایڈیشنل سیشن جج گجرات نے 12 سال کی سزا سنا دی، جبکہ باقی تمام مسلمان بری ہوئے، مگر قادیانی سب کے سب بری کر دیے گئے۔ کتنے ظلم کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گستاخ بری
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے مسلمانوں کو سزا سنا دی گئی۔ یہ ہے ہمارے اسلامی ملک میں ایک مسلمان حکومت کا اور اس کے کارندوں کا کردار۔ پھر میں اللہ کریم کے خاص فضل و کرم سے دوسرے مقدمے 302 با مقام بوریاں والی میں بھی بری ہو گیا اور گھر آ گیا۔ ہمارے جو نوجوان سزا ہوئے تھے وہ گجرات جیل میں قیدی بنا دیے گئے اور کچھ عرصے کے بعد ان کو کوٹ لکھپت جیل لاہور میں منتقل کر دیا گیا، جن کے لیے میں تقریباً 1.5 سال بھاگتا رہا اور 3 وکلاء کو فیس ادا کی۔ آخرکار اسماعیل قریشی وکیل کی کوششوں سے ضمانت ہو گئی اور وہ لوگ بھی گھر آ گئے۔ اس واقعے سے 100 کے قریب قادیانی مسلمان ہو گئے، مگر 250 خاندان موجود ہیں۔ باقاعدہ ان کی گاؤں میں عبادت گاہ بشکل مسجد بنی ہوئی ہے، جس کا مینار ہم نے نہیں بننے دیا، مگر محراب ہے اور انہوں نے وہاں ڈھیروں اسلحہ سٹور کر رکھا ہے۔ ہر وقت بہت سے لوگ پہرے پر ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں دوستوں، انہیں اجازت ہے اسلحہ رکھیں، پہرے دار رکھیں، جو مرضی کریں، لیکن مسلمانوں کو بالکل بھی اجازت نہیں۔ مدارس پر جھوٹے الزام لگا کر علماء کو پکڑا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں مدارس میں اسلحہ رکھا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں، اسلحہ بھی ہے، پہرے دار بھی ہے، سب کچھ ہے، آزادی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ یہ ہے ہمارے ملک کے اندر اسلام کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آئیں اور آگے سنتے ہیں یہ مختصر سی کہانی۔ جبکہ ہم اپنی مسجد میں ایک مسلح گارڈ بھی کھڑا نہیں کر پاتے، ان کی سرگرمیاں اندر ہی اندر جاری ہیں۔ بے غیرت مسلمان ان کے ساتھ کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے اور دیگر لین دین معاملات سب کے سب کرتے ہیں، اور اس کام سے گاؤں کے علاوہ بھی کوئی مسلمان مجھے ایسا کم ہی ملا جو کہ ان سے بائیکاٹ کرنے والا۔ بہرحال ہم نے اپنی ذمہ داری اللہ کریم کی مدد سے پوری کر دی اور گاؤں میں ایک بھرپور انقلاب آیا، کافی لوگ مسلمان ہوئے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ہی گھرانے کے 16 افراد مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ کے کرم سے میں نے مشن جاری رکھا ہوا ہے، کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، ہم انشاءاللہ اپنی جان، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے۔ ہم باتوں پر نہیں بلکہ عمل پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ امام اہل سنت مجدد دین ملت اعلیٰ حضرت نے فرمایا، وہ کمال حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان یا 2 جہاں فدا۔ 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں، کیا کروں کروڑوں جان نہیں۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا، قوت عشق میں ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہر دل کی تسلی بھی، ہر غم کی دوا بھی کیا چیز ہے، مولا تیری خاک کف پا بھی۔ اس موت پہ ایک میں نہیں لکھ جان تصدق، جس موت کے ساتھ آئے مدینہ کی ہوا۔
آپ کی یہ قلمی تحریر آپ کے دستے راز صوفی محمد امین گولڑی نے مدرجہ ذیل نوٹ لکھ کر راقم الحروف کو ارسال کی تھی، جو کہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک لیے